أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مل کے صلوات بیتے محمد. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا. ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام المعصومین ہونا اور بات ہے. حضور کی ازواج ام المومنین ہو سکتی ہیں، لیکن ام المعصومین فقط خدیجہ سلام اللہ علیہ. یا یوں عرض کروں کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسلام کیا ہے؟ اگر اس کا مکمل تعارف ہو تو اسلام نام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا. گویا اسلام نام ہے خدیجہ کی آل کا اور خدیجہ کے مال کا. یہ ہے اسلام. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. گفتگو ہو چکی ہے، میں فقط چند لمحوں کے لیے منزل مصائب پہ چلا جاؤں گا، اس کے بعد کچھ گزارشات. اور آج جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور یہ تمام ازواج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہیں باہم اس لیے قرار دیا تاکہ تم مودت اور رحمت تمہارے درمیان قائم ہو جائے. اس نے قائم کیا تمہارے درمیان. آپ اہل سنت کتابوں میں جا کر دیکھیے گا حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ جو کچھ فضائل اور کلمات لکھے ہوئے، ان میں ایک بہت واضح بات آپ کو بار بار ریپیٹڈلی نظر آئے گی کہ کان یسکن الیہا، حضور حضرت خدیجہ کے وجود سے سکون حاصل کرتے تھے. یعنی جو کائنات کے لیے رحمت ہیں، ان کے لیے سکون کا باعث تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. یہ ایک بات وہ ہے کہ کاش یہاں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ گھر سکون کا مقام ہے، تماشے کا مقام نہیں ہے، اختلاف کا مقام نہیں ہے. کاش اس بات کو محسوس کر پائیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ایک بات یہ سیکھ پائیں کہ کانا یسکن الیہا، وہ حضرت خدیجہ کے پاس سکون کو حاصل کرتے تھے. حضرت خدیجہ نے وہ اس انداز سے نبھایا. ابھی جیسے مولانا صاحب کچھ حوالوں سے بیان کر رہے تھے، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضور غار حرا پر ہوتے تھے، غار حرا پہ آج بھی جو مومنین حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، جو عبادت کا کتنا اوپر ہے وہ مقام، 100 لاکھ پتھر ہیں وہاں پر. آج کے زمانے میں مرد کے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہے. جب حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دنوں راتوں کو وہاں بسر کرتے تھے حکم خداوندی سے عبادت کے طور پر، تو بی بی خدیجہ وہاں تشریف لے جاتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کر. تو حضرت خدیجہ نے المال مالک والبیت بیتک، یہ مال آپ کا مال ہے یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا گھر ہے یا رسول اللہ. خلیفہ اول کی روایت ہے کہ اتنا مال خود نکاحی کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا کہ دیوار بن گئی تھی. جو دیوار کے اس طرف تھا وہ مال کی وجہ سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک مل کے صلوات اور بیتے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ سورہ کوثر، سورہ ضحیٰ، سورہ کوثر سے 2 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور 2 سال بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی عطا سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا سیدہ کونین کی صورت میں. اللہ نے بیوی کے انفاق کا صلہ ہی عطا کیا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کہ بیوی کو وہ دختر عطا کی کہ قیامت تک کے لیے نسل رسالت خدیجہ کی دختر سے باقی ہے. کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انی قد رزقت حبا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی. جب حضور جب معراج سے واپس آئے تب بھی روایت ہے، اور جب بیوی کھانا دینے جاتی تھی تب بھی، کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ ان اللہ یقرأ السلام، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو اپنا سلام کہلوا رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہلوا رہے ہیں۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم خدیجہ کو سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں۔ اگر صحیح مسلم میں اور دیگر اہل سنت کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اپنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اور پھر کہا کہ اے خدیجہ، خدا ملائکہ کے سامنے ہر دن مرارن کئی مرتبہ آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ اے خدیجہ، آپ کی ہستی پر اللہ تعالیٰ فخر و مباحت کرتا ہے۔ عجب مقام ہے اس بی بی کا، باقی ازواج کے ساتھ نہ ملائی ہے عزیزان گرامی۔ اس لیے یہ میں دلیل سے آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضور کی کل 11 ازواج ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، حضرت خدیجہ کے علاوہ 10 ازواج۔ جا کے ذرا کیلکولیشن کیجئے گا، کہتے ہیں ازواج رسول، ذرا اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ تو دیکھیے گا۔ 25 سال بی بی نے 25 سال حضور نے فقط حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں بلا شرکت غیر۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی حضور نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا، جیسے جب تک حضرت فاطمہ زہرا حیات تھی امیر المومنین نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا۔ یا یہ خدیجہ کی فضیلت ہے یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے، سلام اللہ علیہ۔ بی بی خدیجہ کی وفات ہوئی، حضور ہجرت اس کے 3 سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی، ایک ہی سال حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوئی اور بی بی خدیجہ کی وفات بھی ہوئی۔ عام الحزن قرار دیا رسول، آپ جانتے ہیں، غم کا سال۔ ایک جملے پہ میں رک جاتا ہوں، بہت سی باتیں دل میں آنے لگتی ہیں۔ غم کا سال، عام الحزن، یہ جب ہم ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے پاکستان میں تو وہاں ہر میرے برادر سنت کے عالم کی زبان پر ہوتا تھا کہ حضور نے غم کا سال قرار دیا۔ یہ متفق علیہ بات ہے۔ ہم سے پوچھتے ہوئے 2 مہینے 8 دن غم کیوں کرتے ہو؟ اگر غم بڑا ہونا تو پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے، یہ حضور کی سنت نے ہمیں بتلایا۔ بھئی عاشور پہ شہادت ہو گئی، اس کے بعد ختم کرو، امام حسین کا غم کیوں بڑھاتے ہو آگے؟ عام الحزن رسول اللہ نے پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ ساری ازواج کو ایک ردیف میں نہ شامل کرو۔ یہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اب باتیں بہت کچھ ہیں جو اس میں بیان ہو سکتا ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال صدر اسلام کے ٹکڑے توڑ لینے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور ہے۔ بہرحال جب بی بی خدیجہ کے پاس کفن نہیں تھا، اتنی دولت لٹائی کہ اب کفن کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، حضور نے اپنا پیرہن عطا کیا، حضور نے اپنا پیرہن، اور پھر جنت سے ایک کفن آیا تھا بی بی خدیجہ کے لیے، المعلیٰ میں دفن کیا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، جہاں حضرت ابو طالب کی لحد بھی وہی ہے، حضرت عبد المطلب کی لحد بھی وہی ہے، اور آل سعود نے ظلم کرتے ہوئے 1925 میں بی بی خدیجہ کی قبر کو بھی مسمار کیا ہے۔ ایسے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کیا ان ظالموں نے، جنت المعلیٰ کے مزارات کو بھی مسمار کیا 1925 میں ظالموں نے، اور وہاں بی بی کی قبر مسمار ہے، وہاں کسی کو جانے کی قریب اجازت نہیں ہے۔